نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے یاجوج ماجوج کے متعلق بہت ساری باتیں کی، بہت ساری چیزیں جانی، اور ہم نے اب تک یاجوج ماجوج کے متعلق میں نے آپ کو وہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ سب میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے ان شارٹ آپ کو سٹوری بھی ساری بتا دی ہے۔ اب قرآن سٹوری کو کیسے بیان کرتا ہے ان ڈیٹیل، یہ چلیے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے اب تک دیکھا کہ کیسے ذوالقرنین مشرق اور مغرب دونوں کا انہوں نے سفر کیا، سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کو دونوں کو دیکھ لیا، دنیا کے اینڈ تک پہنچے۔ اب ان کا رخ دوسری طرف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اپنی راہ کی طرف چل پڑے، یعنی پھر سے وہ انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے، بین السدین، دو دیواروں کے درمیان۔ دیوار سے مراد یہاں پر پہاڑ ہے۔ دو پہاڑوں کے پاس جب وہ پہنچے، وجد من دونہما قوما، ان دونوں کے اس پار انہوں نے، یعنی ان دونوں پہاڑوں کے اس پار انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان تو سمجھنے کے بھی قریب نہ تھی، یعنی ایک دم وہ لوگ ڈفرینٹ لینگویج کے تھے، بات کرنا تو دور کی بات، ان کی زبان سمجھنا بھی مشکل تھا۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ فَحَلَّ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا، تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا سامان دے دیں، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو معاوضہ دیں گے، آپ کو پیسے دیں گے، آپ کو انعام دیں گے، آپ ہماری مدد کر دو۔ کس شرط پر؟ الا ان تجعل، کہ آپ کو بنانا ہوگا، بیننا، ہمارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، سدا، آڑ کو، یعنی آپ کو ان کو اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنانی ہوگی تاکہ وہ لوگ یہاں پر آ نہ سکیں اور ہمیں ستا نہ سکیں۔ اب کوشچن یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ تو بات بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، تو انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کہا، یا ذوالقرنین نے کیسے سمجھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یا تو ذوالقرنین کے ساتھ کوئی ترجمان تھا جس نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا، یا پھر ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں دی تھی، شاید ان خوبیوں میں سے یہ بھی ایک خوبی تھی کہ وہ بہت ساری زبانیں سمجھ سکتے تھے، بول سکتے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال یہ جو دونوں پہاڑ تھے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک کھائی تھی، ویلی تھی، جس سے یاجوج ماجوج آ جاتے تھے اور ان لوگوں کو جو اس پہاڑ کے ادھر طرف تھے، اس پار تھے، ان لوگوں کو ستاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کمپلین کیا اور انہوں نے معاوضہ بھی پیش کیا کہ ہم لوگوں کے درمیان ایک کیا کہتے ہیں، ایک دیوار بنا دو۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ ما مکنی فیہ ربی، میرے رب نے مجھے جو کچھ اختیار دیا ہے، یعنی میری طاقت میں جو کچھ ہے، فاعینونی، تو میں اس کے ذریعے سے تمہاری مدد ضرور کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے۔ فاعینونی، تم صرف میری مدد کر سکتے ہو، کس طریقے سے؟ بقوت، اپنی قوت کے ذریعے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ تم چند مطلب سامان کے ذریعے سے جو میں مانگوں گا وہ چیزیں دو تاکہ میں دیوار بنا دوں، اور کچھ آدمی بھیجو تاکہ وہ میری ہیلپ کر سکے کام کرنے میں۔ فاعینونی، تم میری مدد کرو، بقوت، قوت کے ذریعے، اجعل بینکم و بینہما ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دوں گا، یعنی ایک حجاب بنا دوں گا۔ اعطونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادر دے دو۔ دیکھیے یہاں پر حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، تو لوہے کی تختیاں مجھے دے دو۔
यहाँ पर उन्होंने लोहा मंगवाया, हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैनी, यहाँ तक कि जब उन दोनों के दरमियान उन्होंने दीवार बना दी और उसे बनाकर बराबर कर दिया, यानी जो उसके दरमियान दो पहाड़ों के बीच में जो गैप था जहाँ से याजूज माजूज आते थे, उस गैप को उन्होंने बराबर कर दिया, यानी फिल कर दिया और उसे सीधा कर दिया, बराबर कर दिया। क़ाल अनफ़ुक़ू, उन्होंने कहा कि उसमें तुम फूको। जब ये खत्म हो गया लोहे का बनाकर, तो उन्होंने मतलब उसे उन्होंने फूंकने का मतलब क्या है कि उन्होंने वहां पर हवा चलाई बहुत तेज तरीके से, और पता नहीं इनका तरीका क्या था, लेकिन उन्होंने उसके जरिए से उसे वहां पर फूका, ऐसा फूका और ऐसा उसमें हवा चलाई कि हत्ता इज़ा जअलहु नारा, यहाँ तक कि उसे आग बना दिया। इतना उसे जलाया, इतना उसे जलाया उस दीवार को कि उसे आग की तरह बना दिया। क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ितरा, फिर फरमाया आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ितरा, यानी मुझे तांबा ला के दो, मैं इस पर उंडेल दूं। यानी वो लोहे की दीवार को इतना ज़्यादा गर्म करने के बाद उसके ऊपर वो तांबा उंडेलने के लिए उन्होंने तांबा मांगा। देखिए यहाँ खितरा से मुराद सीसा, पिघला हुआ सीसा या तांबा है, यानी उन्होंने उस लोहे की चादर को खूब गर्म किया, उसे अच्छी तरीके से पिघलाया, उसे अच्छी तरीके से खूब उसे ऐसे गर्म किया, उसे ऐसी आग लगाई, फिर उस पर ये डाल दिया, ताकि ऐसा तांबा डाला ताकि वो इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि याजूज माजूज का फिर दोबारा किसी भी दूसरी इंसानी आबादियों की तरफ आना भी नामुमकिन कर दिया, कि उसमें ना उसे वो लोग उस पर चढ़ सके, ना उसमें सुराख बना सके। इस कदर मजबूत उन्होंने उस दीवार को बना दिया। फमस्ताऊ, तो बस अब ना उनके पास अयज़हरू, उस पर चढ़ने की ताकत है, अब ना उनके पास उस दीवार पर चढ़ने की ताकत है। वमस्तताऊ लहू नक़बा, और ना ही उनके पास उसमें सुराख बनाने की ताकत, यानी इस कदर उसे मजबूत कर दिया कि अब वो उसे कुछ नहीं कर सकते। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, क़ाल, कहने लगे ज़ुल्क़रनैन, हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, ये तो मेरे रब की रहमत है। सुभान अल्लाह। देखिए हर नेक इंसान की आदत है कि अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले हर नेक इंसान जब भी वो कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और हर अच्छे काम को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। यही एक नेक इंसान की, अंबिया अलैहिस्सलाम की और नेक लोगों की पहचान है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बनाया, हमारे अंदर खूबियाँ भी अल्लाह ताला ने रखी हैं, इसीलिए खुद पर फ़ख्र करना या किसी चीज़ को अपने ऊपर जाम करना कि मेरी वजह से मैंने किया, मैंने ऐसा कमाया या फिर मेरे अंदर ऐसी ताकत है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें अपने हर अच्छे काम को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, देखिए इन्होंने यहाँ पर वाज़ह कर दिया कि इंसान चाहे जितना भी मजबूत काम कर ले, इनका कहने का मतलब यहाँ ये है कि ज़ुल्क़रनैन ने बहुत ही मजबूत दीवार बनाई, इतनी मजबूत कि ना उसमें वो सुराख डाल सकते, ना उसे चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये उनके रब की तरफ से है। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी, लेकिन जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, जब अल्लाह ताला चाहेगा, जब क़यामत करीब होगी, जअलहु दक्का, वो उसे रेजा रेजा कर देंगे। अल्लाह अकबर। इतनी मजबूत दीवार जो सालों से आ रही है, जिस पर ना चढ़ सकते हैं, ना उसमें सुराख बना सकते हैं, बस मेरे रब के एक हुक्म से अगर उसने बस इरादा कर लिया तो वो तो उसे रेजा रेजा कर देंगे। वकान वअदु रब्बी हक़्क़ा, और यकीनन हमारे रब का वादा हक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क़यामत के नज़दीक वो लोग आएंगे और किस तरीके से वो लोग फसाद मचाएंगे, कैसे उन्हें हलाक किया जाएगा, ये तमाम बातें हम लोगों ने मालूम कर ली हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपसे कहा कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है कोई ऐसा इंसान जिसने इस दीवार को देखा है या फिर किसी ने यहाँ पर ट्रैवल किया है, किसी ने कोशिश भी की है इसे देखने की। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से हाफिज़ इब्न अजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक हदीस जो
ابن ابی عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے موصولاً، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسی تھی، تاکہ معلوم ہو جائے، تاکہ بلیو ہو جائے کہ کیا واقعی انہوں نے دیکھا، ان کا ٹیسٹ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دھاری دار چادر کی طرح تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا اور کہنے لگے کہ ایک دھاری سرخ اور ایک دھاری سیاہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا واقعی تم نے سچ کہا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ایک اور روایت اس جیسی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک صحابی نے اس دیوار کو دیکھا ہے۔ اور اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو خلیفہ واسق باللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو کہ 227 ہجری بمطابق 842 عیسوی میں تھے، ان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک لشکر تیار کی، ایک فوج تیار کی، اور انہوں نے روانہ کیا کہ جاؤ اس دیوار کو ڈھونڈو، اس دیوار کو جا کے اس کا معائنہ کرو اور اس کے بارے میں ساری رپورٹس مجھے لا کے دو۔ تو ہوا ایسے ہی، ان کی لشکر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے 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 گئی، یہاں تک کہ وہ اس دیوار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کو لوہے اور تانبے سے بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں ایک دروازہ بھی تھا جس پر بہت سارے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں مٹی اور پتھر کا ایک برج، یعنی ایک کیا کہتے ہیں، ایک برج تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کے پاس جو آس پاس جو ملکی پڑوسی ملک ہیں، ان لوگوں نے، ان کے بادشاہوں نے پہرے دار بھی رکھے تھے وہاں پر۔ واللہ اعلم، بہرحال انہوں نے بہت دنوں تک اس کا مشاہدہ کیا، تقریباً 2 سال تک وہ لوگ اس مشن پر لگے رہے، اور اس کے انہوں نے بہت سارے مشکلات کا بھی سامنا کیا۔ بہرحال واللہ اعلم، ہسٹری تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہسٹری کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو تقریباً 2 دوروں میں اس کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے، لیکن اب اتنے سارے فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی اب تک کسی نے اس دیوار کو نہیں ڈھونڈا، جبکہ ہمیں اس کی لوکیشن بھی پتہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، انسان صرف اتنا دیکھ سکتا ہے جو اس کی حد نگاہ میں ہے، یعنی جتنا اس کے آس پاس ہے صرف اتنا دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ 7 آسمان پر بیٹھ کے زمین کے سب سے نیچے، 7 زمین کے نیچے کا بھی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔